یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. جموں میں قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرانے کا دہرایا حکومت کا عزم. اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور دیگر ارکان نے پچھلے اجلاس سے آج تک فوت ہوئے اہم شخصیات کو کیا خراج عقیدت ادا. جنگلی حیات کو تحفظ بخشنے کا عالمی دن آج. اور تازہ برفباری کے چلتے گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا دوسرا مرحلہ 9 مارچ سے 12 مارچ تک ہوگا منعقد. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. آج سے جموں میں قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس شروع ہوا. 11 اپریل تک جاری رہنے والے اس اجلاس کے دوران کل 22 نشستیں ہوں گی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ حکومت جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرانے کے مطالبے کو پورا کرنے کی وعدہ بند ہے اور اس حوالے سے کوششیں جاری رکھی جائیں گی. جموں میں آج جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس محض ایک رسم نہیں ہے بلکہ یہ بہتر حکمرانی، شفافیت اور شمولیاتی ترقی کا عکاس ہے. As it is the first in over 7 years to be presented by an elected government in Jammu and Kashmir. It symbolizes the people's power as it is prepared by the representatives chosen by the people themselves. This budget is not merely a financial document. It is a testament to the aspirations of the masses, reflecting their hopes. منوج سنہا نے جموں کشمیر میں مختلف سیکٹروں میں جاری ترقیاتی پروجیکٹوں کا تفصیل سے ذکر کیا. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایوان میں ماتمی قرارداد پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ملک میں ترقیاتی عمل کو آگے لے جانے اور اقتصادی منظرنامے کو دوام بخشنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے کشمیری پنڈت برادری کے لیے ملازمتوں میں PM پیکیج کی بھی شروعات کی. اتفاق کی بات ہے کہ 4 مہینے پہلے جب ہمارا پہلا سیشن لگا تو اس وقت جب ہم اوبچوری ریفرنسز کے لیے یہاں بولنا شروع کر گئے تو اس بار جو لمبا لسٹ ہمیں دیا گیا تھا اس کے سب سے پہلا نام سابقہ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی صاحب کا تھا. اس بار 4 مہینے کے بعد جب دوسری بار ہاؤس کا سیشن لگا اس لسٹ کے مقابلے اس لسٹ میں نام کم ہے لیکن اس لسٹ میں بھی سب سے پہلا نام ایک سابقہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کا نام. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایوان میں بولتے ہوئے تمام اسمبلی ممبران پر زور دیا کہ وہ اس اجلاس کے دوران زیادہ سے زیادہ عوامی معاملات کو اجاگر کریں. انہوں نے کہا کہ ایک بامانہ اجلاس سے جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے. بجٹ اجلاس کے پہلے دن آج قانون ساز اسمبلی میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور پچھلے اجلاس سے آج تک فوت ہوئے پارلیمنٹ ممبروں اور ارکان قانون سازیہ کو خراج عقیدت ادا کیا گیا. ماتمی قراردادوں کے دوران اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے ملک کی اقتصادیات کو ایک نئی جہت دینے میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے رول کو یاد کیا. اسپیکر موصوف نے سابق وزیر سید غلام حسین گیلانی، سابق پارلیمنٹ ممبر شمشیر سنگھ منہاس اور سابق ارکان اسمبلی غلام حسن پرے اور چودھری پیارا سنگھ کو بھی خراج عقیدت ادا کیا. ماتمی قراردادوں پر کئی دیگر ارکان نے بھی بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور دیگر ارکان کو خراج عقیدت ادا کیا. ایوان میں پچھلے اجلاس سے آج تک فوت ہوئے اہم شخصیات کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی. قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج رواں بجٹ اجلاس کے لیے چیئرمینوں کی ایک پینل کا اعلان کیا. اس میں MLA عیدگاہ مبارک گل، MLA کلگام محمد یوسف تاریگامی اور MLA سامبا سرجیت سنگھ سلاتھیا شامل ہیں. آپ کو یاد دلائیں کہ قانون ساز اسمبلی میں آج ہوئی کارروائی کا خلاصہ آپ آکاشوانی سری نگر سے رات 8:30 پر سماعت کر سکتے ہیں. آج جنگلی حیات کو تحفظ دینے کا عالمی دن ہے. اس دن جنگلوں اور جنگلی جانوروں کو تحفظ دینے کے عہد کو دہرایا جاتا ہے اور ان اقدامات کو اجاگر کیا جاتا ہے جو اس اہم قدرتی وسیلے کو فروغ دینے کے لیے عملائے جاتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جنگلی جانوروں کے تحفظ کے عالمی دن کے موقع پر جوناگڑھ ضلع کے ساسنگیر میں جنگلی جانوروں سے متعلق قومی بورڈ کی 7ویں میٹنگ کی صدارت کی.
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر پیغام میں کہا کہ یہ دن ہمیں قدرت کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہونے نیز ان کو تحفظ و بڑھاوا دینے کا موقع فراہم کرتا ہے. انہوں نے روزگار کے وسائل پیدا کرنے اور حیاتیاتی تنوع کو مستحکم کرنے میں جنگلات کے رول کو اجاگر کیا. جموں کشمیر میں بھی جنگلوں اور جنگلی حیات کو تحفظ بخشنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، تاہم ان کوششوں میں جدت لانے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ریجنل وائلڈ لائف وارڈن جموں جوتسنا سرکار نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا. ایکو سسٹم میں جو ایکولوجیکل پیرامڈ ہوتا ہے یا فوڈ چین ہوتی ہے، اب اگر فوڈ چین کا ہی ایگزامپل لے کے بتاتی ہوں کہ اس گراسز کو کون کھا رہا ہے، ہربی وورس کھا رہے ہیں، ہربی وورس کو کون کھا رہا ہے، کارنی وورس کھا رہے ہیں. اب چین میں سے اگر ایک اینیمل بھی ہٹ جائے گا تو پورا کا پورا جو ہے ایکولوجیکل بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور اس کے ڈیفینیٹلی سائیڈ ایفیکٹس جو ہے ہمیں نظر آنے لگیں گے. اس ضمن میں ریجنل وائلڈ لائف وارڈن کشمیر توحید احمد دیوا نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا. ہمیں سپورٹ کرنا ہے اپنی وائلڈ لائف کو، اور پریزرویشن میں ہم سب کو اپنا یوگدان دینا ہے، ہم سب کو آگے آنا ہے، اور لوگوں کے سپورٹ سے جو ہماری وائلڈ لائف ہے اس کو ہم پروٹیکٹ اور کنزرو کر سکیں. جیسے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی جگہ کوئی وائلڈ اینیمل آ جاتا ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ فیریس ہو جاتے ہیں، لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں وائلڈ اینیمل پہ، حالانکہ وہ اپنے ایکو سسٹم میں آتا ہے. تو آج کے دن کی ایک میسج یہی ہوگی کہ لوگ جب بھی اگر کوئی وائلڈ اینیمل ان کے ایریا میں آتا ہے تو وہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو بتائیں تاکہ وہ جلدی سے اس پہ ایکشن لے، اور جب ہمیں پیشن ہوگا تبھی ہم ان کو کنزرو اور پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان دنوں رمضان المبارک کا عشرہ رحمت جاری ہے. ان ایام کی فضیلت کے بارے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے وادی کے ایک معروف عالم دین اور مسجد شریف سید منصور صاحب نواب بازار کے امام و خطیب مفتی عبدالحمید نعیمی نے اپنے ایک پیغام میں کہا. جو پہلا 10 دن کا یونٹ ہے رحمت وا، اس میں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمارے کلام سے، ہمارے گفتار سے، ہمارے کردار سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس بندے سے رحمت ٹپکتی ہے کیونکہ یہ روزے سے ہے. رحمت کا مطلب ہی ہوتا ہے نرم ہونا، نرم دل ہونا، ایک اس کے ساتھ خوش اخلاقی اور نرم کے ساتھ پیش آنا. اس لیے ہم ان 10 دنوں کو اس طرح گزاریں کہ لگے ہمارے پورے کردار سے، گفتار سے، اٹھنے بیٹھنے سے، کلام کرنے سے رحمت ٹپکتی ہے، نرمی ٹپکتی ہے، تاکہ ہمارے زندگیوں میں مزید اصلاح ممکن ہو سکے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. نشے کے خلاف ابھیان میں یواؤں کی بڑھتی بھاگیداری بہت اتساہ بڑھانے والی ہے. یہ پریاس بھارت میں نشے کے خلاف ابھیان کو بہت طاقت دیتے ہیں. سے نو ٹو ڈرگس. جموں کشمیر میں بھی نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس تعلق سے جب ہم نے آکاشوانی کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بشیر عارف کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا. یہ جو ڈرگ مینس ہے، نشے کا استعمال، ان کی ممانعت تو ہر مذہب میں ہے. نشے کی حالت میں نہ کام ہو سکتا ہے، نشے کی حالت میں نہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، نشے کی حالت میں نہ آپ گھر میں رہ سکتے ہیں. نشہ ایک ایسی وبا ہے جو پہچان چھین لیتا ہے. نشہ ایک ایسی وبا ہے جو ایمان چھین لیتا ہے. نشہ ایک ایسی وبا ہے جو شرم و حیا چھین لیتا ہے. اور اس وکٹم کو گھر میں اسی وقت پناہ مل سکتی ہے جب ماں باپ اس کو قبول کریں، بھائی بہن اس کو قبول کریں، اپنا محلہ اس کو قبول کرے. سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے افراد بیمار ہوتے ہیں، جس طرح سے بیمار کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ان کو بھی ٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ ایک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں. تو سوسائٹی کا فرض ہے کہ وہ ان کو اپنائے اور ان کو احساس دلائے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ ہم سے الگ نہیں ہے. اس دوران نشے کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی اپنی مہم کو جاری رکھتے ہوئے پولیس نے آج شوپیاں، کلگام اور بڑگام سے 4 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے. ان کے پاس سے کچھ نشاور اشیاء بھی برآمد کی گئی ہیں. آج قوت سماعت کا عالمی دن ہے. یہ دن ہر سال 3 مارچ کو اس مقصد سے منایا جاتا ہے کہ کانوں کی صحت اور بہرے پن کی وجوہات اور اس سے بچاؤ کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کی جا سکے. اس تعلق سے جب ہم نے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ENT شعبے کے پروفیسر اور سربراہ ڈاکٹر منظور احمد لٹو کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا.
सब लोगों को ये चाहे छोटी से छोटी चीजें जो एयर के रिलेटेड हो वो इग्नोर ना करें। कभी कान में शोर होता है, कभी कान में भारीपन दिखता है, उसका ख्याल रखा जाए। हेयरफोन्स का टाइम जो है कम किया जाए, हाई वॉल्यूम्स अवॉइड किया जाए, सो दैट कि जो हमारी एवरेज टोन जो हो वो सेफ रहे, तो हमारी जो हेयरिंग की जो सेल्स होती है वो डैमेज ना हो जाए। हाई टोन्स में हेडफोन्स यूज ना करें। जहां पे भी हेयरिंग का इशू हो वो किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, सो दैट सबको हेयरिंग की जो स्पेशल सेंस है उसका फायदा मिलना चाहिए। बूढ़ा जो है उसके लिए भी हेयरिंग लेकिन मे बी अगर वो एड ही क्यों ना हो, सो दैट कि ये स्पेशल सेंस है वो उसको दी जाए और वो अपने आप को डिसेबल्ड ना समझे सोसाइटी में। वादी में हालिया ताज़ा बर्फबारी के बाद अब शोहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा मरहला 9 मार्च से 12 मार्च तक मुनक्कद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और स्पोर्ट्स काउंसिल इन खेलों के ऐसे इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के वेबसाइट का आगाज़ किया। मौसीकी, गायकी, थिएटर और फ़न अदब से वाबस्ता मोतबर शख्सियात ने कश्मीरी मौसीकी और गायकी के फ़न को अपनी असल हैयत में नई नस्ल तक पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस ज़िम्न में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए वादी के एक मारूफ अदाकार और डायरेक्टर तारिक जावेद ने अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया। जहाँ तक हमारे कश्मीरी म्यूज़िक का सवाल है, हमारा कश्मीरी म्यूज़िक ता क़यामत जिंदा रहना चाहिए। इसमें छकर है, रुफ है, सूफियाना है और इसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। और म्यूज़िक से जो वाबस्ता हैं लोग, ये ज़्यादा ड्यूटी उनकी बनती है कि वो कश्मीरी म्यूज़िक को जिंदा रखे। मेरी यही एक मैसेज रहेगी कि हमारे बाद जो आएंगे इन सब को इन सब चीज़ों की रखवाली करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट की तरफ से आज जनूबी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 150 मुस्तहिकीन में ग़िज़ाई अजनास के किट तकसीम किए गए। ट्रस्ट के ज़ोमाओं ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर ने आज जम्मू में द ग्रेट प्रॉपर्टी फेस्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पार्टी के कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो बर्फबारी के नतीजे में मुनक़ता हुए सड़क राब्तों को फौरी तौर से बहाल करें। उन्होंने दूर दराज इलाकों में ग़िज़ाई अजनास की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की भी इंतजामिया से अपील की है। पुलिस ने वेंदना मलहूरा शुपैया में गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद से मुतल्लिक एक्ट के तहत इलियास अहमद डार नामी शख्स की 24 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त की है। राजस्थान के जयपुर में आज से 12वें इलाकाई 3R एंड सर्कुलर इकॉनमी फोरम का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में 38 ममालिक, 15 वजारतें और ज़ायद अज़ 500 शुरका हिस्सा ले रहे हैं। आज इक़्तिसादी मंजरनामे में देरपाइयत को यकीनी बनाने, नीज़ इससे मज़ीद मजबूत बनाने से जुड़े मुतादिद मामलात पर सैर हासिल तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक लिखित पैगाम मंदुबेन के साथ साझा किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत सर्कुलर इकॉनमी के सफ़र में अपने तजर्बात दीगर ममालिक के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पहले सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे CSR कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कहा कि भारत अगले 2 बरसों के दौरान इक़्तिसादी तौर दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनेगा। उन्होंने मुल्क के इक़्तिसादी मंजरनामे में पब्लिक प्राइवेट सेक्टरों के अहम रोल को उजागर किया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल इख्तितामी सहरी 5:34 पर, जबकि इफ्तारी का वक्त 6:33 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.